بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود انتہائی پرسوز لہجے میں بآواز بلند کہنے لگا، اے اللہ، میں سرام موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد محمد بن غوری کا علاقہ سلطنت غزنی میں شامل ہو گیا۔ پھر اسی سال سلطان محمود بڑے قاہرانہ انداز میں ملتان کی طرف بڑھا۔ حاکم ملتان داؤد بن نصر انہیں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس بار سلطان محمود اسے معاف نہیں کرے گا۔ مجبوراً وہ اپنے سپاہیوں سے آخری قطرہ خون تک بہا دینے کا عہد لے کر والی غزنی کے مقابل صف آرا ہوا، مگر شکست و رسوائی اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی، اس لیے بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ داؤد بن نصر کے سلسلے میں سلطان نے بطور خاص اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ حاکم ملتان کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ جب ملتان کی فوج کو شکست ہوئی تو داؤد بن نصر نے فرار ہونے کی بھرپور کوشش کی، مگر سلطان غزنی کے جانثار سپاہی کسی عقاب کی مانند اس پر جھپٹے اور پھر حاکم ملتان کو گراں بار زنجیریں پہنا دی گئیں۔ اس جنگ میں بہت سے کرامتہ تہہ تیغ ہوئے، بے شمار گمراہوں کو ہاتھیوں کے ذریعے پامال کرایا گیا اور لاتعداد فتنہ گروں کے دست و پا کاٹ دیے گئے۔ والی غزنی کی طرف سے تشدد کا یہ انتہائی سنگین مظاہرہ تھا۔ اس موقع پر سلطان محمود بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر پکار اٹھتا تھا، اے رب کریم، تو خوب جانتا ہے کہ تیرا بندہ محمود ظالم و سفاک نہیں ہے، مگر ان ستمگروں نے تیرے دین حنیف پر بڑے مظالم ڈھائے ہیں، اس لیے یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ اب محمود کو ملتان پر مکمل غلبہ اور اختیار حاصل تھا۔ کرامتہ کے فتنے کی بیخ کنی سے محمود کو ناقابل بیان خوشی حاصل ہوئی تھی، اس لیے غزنی پہنچ کر اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی نئی فتح کا جشن منایا اور داؤد بن نصر کو تاریخ زنداں کے حوالے کر دیا، جہاں اسے روزانہ نئی نئی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ پھر جیسے ہی جشن فتح کے ہنگامے سرد ہوئے، محمود نے اپنے سیاسی مشیروں کا ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں صرف ایک ہی مسئلہ زیر غور تھا کہ راجہ آنند پال بار بار معافی مانگنے کے بعد اپنا عہد کیوں توڑ دیتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سلطان کے سیاسی مشیر ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور ان سب نے بیک زبان اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، ہماری ناقص رائے میں تھانی سر، قنوج اور مہابن کے راجہ ہی اس فساد کی جڑ ہیں۔ یہی فتنہ گر بار بار آنند پال کو بغاوت پر اکساتے ہیں۔ والی غزنی بہت انہماک سے اپنے مشیروں کی گفتگو سنتا رہا۔ بے شک سلطان ذی حشم نے تائید غیبی کے سہارے کرامتہ کے خوفناک فتنے سے نجات حاصل کر لی، مگر تھانی سر، مہابن اور قنوج کے پنڈت بھی کرامتہ سے کم خطرناک نہیں ہے۔ سلطان کے ایک مشیر ابو ریحان نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بالآخر سلطان محمود نے تھانی سر پر فوج کشی کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس حملے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تھانی سر کا راجہ آنند پال کے ساتھ مل کر دوبارہ پشاور پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ تھانی سر اور دہلی کی سرحدیں آنند پال کے علاقے پنجاب کی مشرقی سرحد سے ملتی تھیں۔ اس جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر پنجاب سے گزرے بغیر تھانی سر پر لشکر کشی ممکن نہیں تھی۔ نتیجتاً والی غزنی نے پنجاب کے حاکم کے نام ایک مختصر خط تحریر کیا۔ آنند پال، ہم نے بہت غور و خوض کے بعد طے کیا ہے کہ تھانی سر اور دہلی کو بھی اپنی سلطنت کی حدود میں شامل کر لیں، اس لیے ہم تجھے قبل از وقت خبردار کرتے ہیں کہ لشکر سلطانی تیرے علاقے سے ہو کر گزرے گا۔ اب تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو اپنے آدمی ہمارے سپاہیوں کے ہمراہ کر دے۔ تیرے سپاہی اس اجنبی راستے پر لشکر سلطانی کی رہنمائی کریں گے تاکہ انجانے میں تیری مملکت کی حدود کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اپنے مکتوب کے آخر میں سلطان محمود نے حاکم پنجاب کو تنبیہ کرتے ہوئے لکھا تھا، آنند پال، ہم اپنی سیاست کے اسرار و رموز کو کسی پر ظاہر نہیں کرتے، مگر تجھے قصداً نفاع عہد کا آخری موقع فراہم کر رہے ہیں کہ اس کے بعد تیرا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ راجہ آنند پال کے تمام سرکش اور مفسدانہ جذبے دم توڑ چکے تھے، اس لیے مکتوب سلطانی پڑھتے ہی اس نے اپنے چھوٹے بھائی کی قیادت میں 2000 سواروں کا ایک دستہ پشاور کے مقام پر بھیج دیا اور اسے نصیحت کر دی کہ وہ اس سفر میں والی غزنی کے ہمراہ رہے اور لشکر سلطانی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دے۔ پھر افواج غزنی برق رفتاری کے ساتھ پنجاب کے علاقے سے گزرتی رہیں اور آنند پال لاہور کے ایک گوشے میں خاموش پڑا اپنی بے چارگی کا ماتم کرتا رہا۔ تھانی سر براہمنوں کی سازش کا مرکز تھا اور اسی مقام پر تمام ہندوستان کے پنڈت جمع ہو کر
سلطنت غزنی کی بربادی کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ سلطان محمود کے جاسوسوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہندوستان کے تمام بت پرست اس شہر کے ایک مندر کو اپنی جان قرار دیتے ہیں۔ تھانی سر کا یہ مندر بہت قدیم ہے، جس میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑے بت کا نام جگ سوم ہے۔ سوم کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ اس بت کا وجود اسی وقت ظہور میں آیا تھا جب دنیا میں انسان پیدا ہوا تھا۔ جنگ سوم کے حوالے سے برہمنوں نے ہندوستان کے سادہ لو باشندوں کو یہ بھی یقین دلایا تھا کہ جو شخص اس بت کے سامنے خودکشی کر کے مر جاتا ہے اسے دوسری دنیا میں نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض جگ سوم کے بارے میں اسی قسم کی بے شمار گمراہ کن روایتیں مشہور تھیں، جنہیں سن کر والی غزنی کا خون کھول اٹھا تھا۔ تھانی سر پر حملے سے پہلے خود راجہ آنند پال بھی والی غزنی سے درخواست کرتے ہوئے ایک خط تحریر کر چکا تھا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کی غرض سے اپنے چھوٹے بھائی کو حضور والا کی خدمت گزاری کے لیے بھیج رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ التجا بھی کرتا ہوں کہ تھانی سر کا مندر اہل ہند کی بہت بڑی عبادت گاہ ہے۔ اگرچہ آپ کا مذہب بتوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، لیکن تھانی سر کے مندر کے سلسلے میں میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس کو تخت و تاراج نہ کریں، اور اس کے افضاء جو مناسب خیال فرمائیں مقامی اور گرد و پیش کے جاگیرداروں سے طلب کر لیں۔ مجھ حقیر کی رائے یہی ہے کہ یہاں کی رعایا کو اپنا خراج گزار بنا کر اپنے ملک واپس تشریف لے جائیں۔ خط کے آخر میں راجہ آنند پال نے یہ بھی تحریر کیا تھا، اگر اس بندہ ناجیز کی یہ درخواست قبول کر لی گئی تو شکریہ کے طور پر مقررہ سالانہ خراج کے علاوہ آپ کا یہ غلام ہر سال 50 ہاتھی اور دیگر بیش قیمت اشیاء سلطان معظم کی نظر کرے گا۔ محمود نے راجہ آنند پال کے تحریص آمیز خط کے جواب میں صرف اتنا لکھا تھا کہ ہمیں بت فروشی کی ترغیب نہ دے اور بدترین تجارت کے آداب نہ سکھا کہ ہم صرف مجاہد ہیں، کوئی ساہوکار نہیں۔ جب سلطان محمود کے حملہ آور ہونے کی خبر راجہ دہلی کے کانوں تک پہنچی تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگا۔ پھر اس نے فوراً ہی ہندوستان کے گوشے گوشے میں یہ خبر گشت کروا دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار لے کر ہندوؤں کے مشہور مندر تھانی سر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اگر ہم نے قبل از وقت اس سیلاب براخیز کو روکنے کی تدبیریں نہ کیں تو اس لٹیرے کی خون ریزیوں سے کوئی محل، کوئی جھونپڑی، کوئی سمراٹ، کوئی سپاہی، کوئی جاگیردار، کوئی مزدور، کوئی براہمن اور کوئی شودر محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ راجہ دہلی کے اعلان اور مذہب کے نام پر مدد کی درخواست سے ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے راجہ بہت متاثر ہوئے اور سلطانی حملے کے خلاف دفاع کرنے کے لیے ایک بار پھر ایک ہی پرچم تلے جمع ہونے کی کوشش کرنے لگے، مگر وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ مختلف ہندو راجہ اپنے لشکروں کو لے کر تھانی سر کا رخ کرتے، سلطان محمود وہاں پہنچ چکا تھا۔ تھانی سر کا راجہ، جس کی فوجی طاقت برائے نام تھی، والی غزنی کے خوف سے بھاگ کھڑا ہوا۔ شہر کو خالی پا کر سلطان محمود بے خوف و خطر اندر داخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا کہ غریب لوگوں سے کوئی باز پرس نہ کی جائے اور تمام آسودہ حال افراد کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے، اور شہر کے سارے براہمنوں کو کسی رعایت کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد سلطان محمود مندر میں داخل ہو گیا۔ مندر کے پجاری جانتے تھے کہ والی غزنی ان کے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے سب کے سب سلطان محمود کے قدموں سے لپٹ گئے اور گریہ و زاری کرنے لگے۔ اے عالی مرتبت سلطان، تجھے تیرے اللہ کا واسطہ ہمارے ان دیوتاؤں کو معاف کر دے۔ پنڈتوں کی فریاد سن کر سلطان محمود مسکرانے لگا۔ اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والو، میں تمہیں یہی راز سمجھانے کے لیے اس بت خانے میں داخل ہوا ہوں کہ جو مسلمانوں کا اللہ ہے وہی تمہارا بھی خالق ہے۔ اس کی ذات، اس کی خدائی، اس کی حکومت اور اس کے اختیار میں نہ پہلے کوئی شریک تھا اور نہ کوئی آئندہ شریک ہوگا۔ پھر تم نے اتنی مورتیں کیوں تراش لیں اور تم کیوں ان پتھر کے بے جان ٹکڑوں کی پرستش کر رہے ہو؟ ہم بہت مجبور ہیں سلطان، تھانی سر کے پجاری بدستور بین کر رہے تھے۔ ہمارے باپ دادا نے ان بتوں کو تراشا تھا، ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم تو رسموں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے بے دست و پا انسان ہیں، ایک کٹ پتلی کی طرح جس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں اور جو ہمیں اپنی مرضی کے مطابق صدیوں سے نچا رہا ہے۔ تم ان ڈوریوں کو بھی کاٹ دو اور اس ہاتھ کو بھی جو تمہیں نہ بجھنے والی آگ کی طرف کھینچے لیے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود پورے جاہ و جلال کے ساتھ براہمن پجاریوں سے مخاطب تھا اور اتمام حجت کے لیے بت پرستوں کی گروہ کو وحدانیت کی تلقین کر رہا تھا۔ نہیں سمراٹ، تھانی سر کے براہمن پجاری
والی غزنی کے جوتوں پر اپنی پیشانیاں رگڑنے لگے۔ اس طرح تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ سلطان، تجھے تیرے عظیم الشان سلطنت کا واسطہ، تو ہمیں بھی بچا لے اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی۔ تم مجھ سے جان بخشی کی بھیک مانگنے کے بجائے اپنے دیوتاؤں سے مدد کیوں نہیں مانگتے کہ وہ کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور اپنے پرستاروں کی ذلت و بربادی کے دردناک مناظر دیکھتے رہیں گے؟ سلطان محمود نے برہمن پجاریوں کو وحدانیت پرستی کی ترغیب دلانے کے لیے ایک عجیب دلیل پیش کی تھی۔ نہیں سلطان، یہ ممکن نہیں۔ پجاری خود اپنی زبانوں سے اپنے عقائد کی نفی کر رہے تھے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں تھا۔ ہمارے دیوتا سنتے تو ہیں مگر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے۔ اے بد نصیب و نابینا قوم! یکایک سلطان محمود غضبناک نظر آنے لگا۔ تو نے اپنی جہالت و گمراہی چھپانے کے لیے کیا کیا بہانے تراشے ہیں؟ والی غزنی کی آواز اتنی پرہیبت تھی کہ برہمن پجاریوں نے خوف زدہ ہو کر اس کے قدم چھوڑ دیے۔ تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور بہت غور سے میری باتیں سنو، سلطان محمود نے تھانیسر کے پجاریوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ والی غزنی کی گرجدار آواز سن کر عیار و شاطر برہمن لرزتے جسموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ دیوتا جنہیں تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، اس وقت خود کتنی مشکل میں گرفتار ہیں۔ کیا تمہیں اس صورتحال کا اندازہ ہے؟ والی غزنی نے انتہائی پرسکون انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سلطان محمود کے اس سوال پر تھانیسر کے پجاریوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں اور ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اے فریب خوردہ پجاریوں، میرے آئینہ گفتار میں اپنی جہالت و گمراہی کا عکس دیکھو۔ والی غزنی برہمن پجاریوں سے مخاطب تھا۔ ان دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور تو تم خود ہو کہ انہیں اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، کسی بلند جگہ پر نصب کرتے ہو، پھر جب ان پر گرد و غبار کی تہ جم جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل کراتے ہو۔ تمہارا یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جو دیوتا اپنے جسموں پر بیٹھ جانے والی ایک حقیر مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، وہ اصلاح محدود کائنات کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں؟ کیا تمہیں اب بھی عقل نہیں آتی کہ ان کا دشمن ان کے سروں پر آ پہنچا ہے اور یہ اپنے دفاع کے لیے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے سلطان۔ تھانیسر کے پجاریوں نے ایک بار پھر گریہ اوزاری کرتے ہوئے والی غزنی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بس ہمیں اپنے رحم کی بھیک دے دے اور ہمارے دیوتاؤں کو معاف کر دے کہ اس کے بدلے میں ہم تجھے سیم و زر کے انبار دیتے رہیں گے۔ بت پرستوں کا یہ رویہ دیکھ کر سلطان محمود مایوس ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ اسلام کی لازوال روشنی لے کر تھانیسر کے تاریک صنم خانے میں داخل ہوگا تو روشنی کی ایک کرن کو ترستے ہوئے پجاری دیوانہ وار اپنے دامن پھیلا دیں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے کہ دیار خورشید سے آنے والے، ہمیں روشنی دے، ہمیں روشنی دے۔ اب ہم سے یہ اندھیرے برداشت نہیں ہوتے۔ مگر طویل گفتگو کے بعد سلطان کو اندازہ ہوا کہ تھانیسر کے پجاری ازلی اندھے ہیں۔ اگر آسمان کا دیکھنے والا سورج اپنے پورے وجود کے ساتھ ان کی آنکھوں پر بھی اتر آئے تو وہ روشنی کی زندہ حقیقت کا اعتراف نہیں کریں گے۔ حجت پوری ہو چکی تھی، اس لیے سلطان محمود نے سب سے زیادہ قداور مجسمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے براہمن پجاریوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جگسوم، براہمن پجاریوں نے کانپتی ہوئی آوازوں میں کہا۔ دنیا کا سب سے پہلا بت، ہمارے بگڑے کام بنانے والا اور لازوال قوتوں کا مالک جگسوم۔ خوف و دہشت کی سنگین فضا میں بھی پنڈتوں کے لہجے سے جگسوم کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، جب تک وہ نہ چاہے دنیا کا کوئی انسان راہ راست پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہہ کر والی غزنی قہرناک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر اس نے اپنے سپہ سالار ارسلان جاذب سے ایک بھاری گرز طلب کیا۔ جگسوم کے دن پورے ہو چکے تھے۔ یہ سوچ کر تھانیسر کے پجاری ایک بار پھر والی غزنی کے قدموں سے لپٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مت چھوئے میرے جسم کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے، والی غزنی کی پرہیبت آواز پورے مندر میں گونج اٹھی تھی۔ براہمن پجاری ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں اور لٹکی ہوئی سانسوں کے ساتھ جگسوم کی تباہی کا منظر دیکھنے لگے۔ سلطان محمود کا دایاں ہاتھ اپنی پوری توانائی سے فضا میں بلند ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے مندر میں ایک ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ جگسوم کو کسی مضبوط پتھر سے تراشا گیا ہے، مگر یہ طویل القامت بت اندر سے بالکل کھوکھلا تھا، اس سے سلطانی گرز کی ایک ضرب بھی برداشت نہ کر سکا اور اپنے معبد میں دو نیم ہو کر بکھر گیا۔ بڑا ناقابل یقین منظر تھا۔ تھانیسر کے پجاریوں نے بیش قیمت زر و جواہر بت کے اندر چھپا رکھے تھے۔ جگسوم کے ٹوٹ جانے پر والی غزنی کو براہمن کی عیار فطرت کا اندازہ ہوا کہ آدم زادوں کا مخصوص قبیلہ کیسا سود خور اور کیسا زر پرست ہے۔
دنیا کے سب سے قدیم بت کی شکست پر تھانیسر کے پنڈت نوحہ خوانی کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد سلطان محمود کے حکم پر دوسرے مقامی باشندوں کے ساتھ ساتھ براہمن پجاریوں کی بھی زنجیریں پہنا دی گئیں۔